جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایئر مارشل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کنکلوڈ کر دوں گا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت کیا کرے، حکومت کو ایک اتفاق میمو میں جو اتفاق رائے کی بات کی گئی کہ سیاسی ترجیحات ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، نیوکلیر ہتھیاروں کا کنٹرول فوج حکومت کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی امریکہ کے خواہشات کے مطابق یہ جنگ ہم چلائیں گے اور باقی چیزیں۔ میرے خیال میں عوام کا اس چیز پہ اتفاق رائے ہے کہ اس وقت جو جیسے ہینڈل ہو رہی ہے ترجیحات وہ صحیح ہے۔ حکومت اسی وجہ سے امریکہ سے مدد مانگنا چاہتی ہے۔ یہ صحیح اسٹیبلش ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے اگر حکومت یہ اتفاق رائے صحیح جمہوری اور مورل طریقوں سے قائم نہیں کرے گی تو ہر 10 سال کے بعد یہی چیز ٹکراؤ ہو جائے گا اداروں۔ ٹھیک ہے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی آپ کی پارٹی کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی سیاسی گیم کھیل رہا ہوں، لیکن کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ایشو میں بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے اسے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے نا، یہ صرف پی ایم ایل این کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اگر حکومت اس مسئلے کو فی الفور اپنے ہاتھ میں لے کے کوئی ایکشن کرتی تو شاید ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی، لیکن انہوں نے شروع میں تو اس کی تردید کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جب ان پہ دباؤ شباؤ آیا تو اسے بلا کے استعفیٰ لے لیا اپنے ایمبیسیڈر سے۔ اس کے بعد بھی وہ یعنی کہ ابھی تک اس سارے مسئلے کو وہ ہوا میں اب تو وہ کہہ رہے ہیں کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ نان ایشو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نان ایشو ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کسی نہ کسی فورم پہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں چونکہ اکثریت میں ہے ان کی کمیٹی میں لوگ، اور ظاہر ہے اپنے خلاف تو کوئی پروب نہیں کریں گے اور کوئی ایز سچ یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمانی کمیٹی پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے آپ عدالت میں گئے۔ کی بات نہیں ہے، دیکھیں بات حقیقی بات یہ ہے کہ 4 سال میں کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے کوئی کرمنل ایشو جو ہے وہ اس کو پروب کر کے کسی کو سزاوار ٹھہرائے نہیں، نہ ایسی ایکسپرٹیز ہے ان کے پاس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ قومی سلامتی کے مسئلے جو ہوتے ہیں ان کریڈیبل فورم سے لے جانے چاہیے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو تو ہم وہاں سے لے کے جائیں، لیکن ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی اعتراض نہیں کیا۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسے صاحب آخری سوال مجھے آپ سے پوچھیں، پروسیڈنگز چل رہی ہے سپریم کورٹ میں آن اے ڈیلی بیسس، کل بھی تھی، آج بھی تھی، کل پھر ہوگی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کب تک یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے؟ نہیں، میرا خیال ہے مینٹینیبلٹی تو کل کنکلوڈ کر لیں گے۔ تو ایک دفعہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا مثال کے طور پر مینٹینیبل ہے تو پھر اس کے بعد کی کاروائی ہوگی۔ دیکھیں پھر وہ کمیشن بناتے ہیں، پھر کمیشن کے پاس جائے گا، پھر بعد میں کمیشن کی کیا رپورٹ آتی ہے، پھر ہوگا وہ الٹیمیٹلی وہی۔ دیکھیں گے الٹیمیٹلی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آ گئی تو کرمنل کیس رجسٹرڈ ہوگا نا، بات تو وہاں شروع ہونی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اچھی فورم کی جھگڑا اس لیے اس وقت فورم ہی کا ہے کہ گزارش ہے کہ کیا یہ کسی فرد کا رائٹ ہے کہ قانون میں دیے گئے فورم سے ہٹ کے جو ہے اپنی مرضی کے فورم کے لیے جو ہے عدالت عظمیٰ کو اپروچ کر سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میمو گیٹ اسکینڈل کو لے کر کے قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، عدالت کو بھی اس کے اوپر بالکل ایک منصفانہ فیصلہ سنانا چاہیے، پارلیمانی کمیٹی کو اس کے اوپر ایک صاف اور شفاف انکوائری کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنی بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں اس کے اندر ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مفروضہ ہے کرمنل لا کا دیٹ no one is guilty unless everybody is innocent unless proven guilty۔ تو جب تک آپ کسی کا قصور ثابت نہیں کر دیتے ہیں تب تک اس کو معصوم تصور کرتے ہیں، اور اگر قصور ثابت ہو جائے تو یقینی طور پہ وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ مزید گفتگو کرتے رہیں گے اس ایشو کے حوالے سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔